اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں. عامر ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کے اشورٹیز دی گئی ہوں گی, یا تو اس ٹینیور اور نیکسٹ ٹینیور کی, کیونکہ اکیلا چند مہینے کے ٹینیور کے لیے تو ڈار صاحب کا آنا بڑا امپاسبلٹیز کے اندر لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈار صاحب ول بی کلیئرڈ؟ وہ سینٹ کی اپنی کرسی جو ای سی پی کے آئے ہوا سامنے ریزرو ہوا ہے فیصلہ, جس کے اوپر عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ ان کے حق میں ہی آنا ہے, اور ای سی پی جو ہے وہ سم ہاؤ دی ادر ون سائیڈڈ ہے. ڈو یو تھنک ایسا ہی کچھ ہوگا؟ یہ فرینکلی ہم بہت زیادہ انالائز تو کر سکتے ہیں, اور جس طریقے سے ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ فیسیلیٹیٹ تو ہوئے ہیں یہ, اور جس کی وجہ سے انہوں نے واپس آنے کا پروگرام, ابھی خبر ہو رہی تھی کہ پرائم منسٹر کے جہاز نہیں واپس آئیں گے, بہرحال واپس آ رہے ہیں. اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے بہت سارے شکوک و شبہات تو ہیں ہی اس میں, اور یہ ان کو تقویت پہنچے گی اس سے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی ٹھیک ہے جو بھی آپ کیجیے, سیاسی معاملات ایک طرف رکھیے, لیکن جو ہمارا نظام عدل ہے اس کو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کا پیوٹ ہے آپ کی اسٹیٹ کا, کہ جس نے اگر یہ ڈیلیور کرے گا صحیح, لوگوں کو اس میں ٹوٹل کانفیڈنس ہوگا, اور یہ خامخواہ جو اس قسم کی جو بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ ہونا بند ہوگی, تو ہی آپ دیکھیں اسٹیٹ بھی اپنے آپ کو سیدھا کرنا شروع کر دی. بہت سارے معاملات ہمارے نظام عدل سے منسلک ہے, اور یہ میں کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. یہ جہاں تک دیکھیے ڈار صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم کر رہے ہیں, بہت ایکسپرٹ ہیں, اور جہاں تک میری یاد پڑتی ہے جب پچھلی دفعہ 99 سے پہلے جب یہ وزیر خزانہ تھے ہمارے, تو ہمیں $7 لاکھ جرمانہ بھی ہوا تھا فگر فجنگ پہ, اگر آپ کو یاد میں یاد دلا دوں آپ کو. دوسرا, جب یہ پچھلی دور حکومت تھا نون لیگ کا, تو مجھے اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری اکانومی کس ڈائریکشن میں چل کس پہ رہی ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی اکانومی کو, اینڈ رزلٹ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کیا ہم پاکستان کو ایک انڈسٹریلائزڈ ماڈرن انڈسٹریلائزڈ اسٹیٹ بنانے کی کوشش میں ہیں, یا پاکستان کی ایگریکلچر کو ہم اتنا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان سسٹین کر سکیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو ڈار صاحب نے 2 بانڈ فلوٹ کیے تھے $500 ملین کے, اور ان کا جو ریٹ آف انٹرسٹ تھا اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ آن دا فیس آف اٹ تو یہ 7.5% ہے, یہ 8.5% ہے, لیکن بائی دا ٹائم پاکستان اسٹارٹس پیئنگ اٹ اپ اٹ ول گو اپ ٹو اراؤنڈ 30.5%. تو اس وقت کے دور میں بہت زیادہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ ہم نے اس قسم کے قرضے لیے ہوئے ہیں جو پاکستان کے گلے پڑے ہوئے ہیں.